بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج جس پلے کے بارے میں آپ لوگوں سے بات کرنے جا رہا ہوں وہ ہے فرسٹ ایئر کا پلے نمبر 2، اے وزٹ ٹو اے اسمال پلینٹ، ایک چھوٹے سیارے کی سیر۔ تو اس پلے میں بیسیکلی جو ہیں وہ کچھ کریکٹرز جو ہیں وہ 5-6 ہیں۔ سب سے پہلے آپ ان کے نام سن لیں۔ جو فرسٹ کریکٹر ہے اس پلے میں اس کا نام ہے مسٹر اسپیلڈنگ۔ مسٹر اسپیلڈنگ جو ہوتا ہے یہ ایک براڈ کاسٹر ہوتا ہے یا نیوز کاسٹر، اور ساتھ یہ جو فیملی جس کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے اس کا سربراہ۔ اور مسٹر اسپیلڈنگ کی جو وائف ہوتی ہے اس کا نام ہے مسز اسپیلڈنگ، اور پھر ان کی ایک بیٹی ہے جس کا نام ہے ایلن، اور ایک اور کریکٹر ہے جس کا نام ہے جان۔ ایلن جس سے شادی کرنا چاہتی ہے لیکن مسٹر اسپیلڈنگ صاحب ایگری نہیں ہوتے اس بات کے اوپر۔ اور اس کے بعد ایک اور کریکٹر اس پلے میں جو انٹروڈیوس کیا گیا ہے کسی دوسرے پلینٹ کا، اس کا نام ہے کرٹن۔ کرٹن دوسرے پلینٹ سے ارتھ کی طرف آتا ہے۔ اور ایک اور کریکٹر جو ہے اس کنٹری یا ان کی جو آرمی ہے اس کا ایک کریکٹر ہے جنرل پاورس، اور پھر اس کا اسسٹنٹ۔ یہ کچھ کریکٹرز ہیں اس پلے کے اندر۔ تو ہوتا کچھ یوں ہے، بیسیکلی یہ ہے نا ایک سائنٹیفک فکشن ہے یہ پلے جو ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ کرٹن جو ہے وہ کسی دوسرے پلینٹ سے زمین کی طرف آتا ہے اور اس کے پاس بہت ہی ایکسٹرا آرڈنری پاورز ہوتی ہیں۔ ایون اس کے سامنے جو شخص کھڑا ہوتا ہے وہ اس کا مائنڈ بھی ریڈ آؤٹ کر لیتا ہے، اس کا ذہن پڑھ لیتا ہے، اس کی سوچوں کو انڈرسٹینڈ کر لیتا ہے، اور وہ مستقبل کے بارے میں پریڈکشنز کرتا ہے۔ اور ایون وہ یہ بھی بتاتا ہے ان سے کہ کرٹن کے جو لوگ ہیں وہاں رہنے والے، ان لوگوں نے موت کو بھی فتح کر لیا ہے۔ اب وہ ابدی زندگی جیتے ہیں، مطلب اب نہ ختم ہونے والی زندگی وہ جیتے ہیں، کیونکہ انہوں نے ہر چیز کی بیماری کا علاج بھی ڈسکور کر دیا ہے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں جی سمری اس کی کچھ ہوتا یوں ہے کہ یہ جو بستی ہے، اس بستی میں آسمان پر کوئی چیز دکھائی دیتی ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی خلائی گاڑی ہے، لیکن کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی خلائی گاڑی نہیں بلکہ یہ کوئی امریکہ کا خفیہ ہتھیار ہے۔ لیکن مسٹر اسپیلڈنگ کے بارے میں جیسا کہ میں ڈسکس کر چکا ہوں کہ وہ براڈ کاسٹر یا نیوز کاسٹر ٹی وی کے اوپر بیٹھا رہتا ہے، خبریں دیتا ہے، تو وہ ٹی وی پر بیٹھ کے یہ تبصرہ کر رہا ہے کہ یہ جو ہے یہ کوئی جہاز نہیں، نہ ہی امریکہ کا کوئی خفیہ مشن ہے، بلکہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ محض ایک شاب ثاقب ہے جو زمین کی مدار سے ابھی گزر رہا ہے۔ مسٹر اسپیلڈنگ کی جو بیٹی ہے ایلن، وہ گھر میں بیٹھ کے نیوز سن رہی ہوتی ہے اور وہ یہ سوچ رہی ہوتی ہے کہ شاب ثاقب یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ ان میں تو آگ ہوتی ہے، وہ آگ کے گولے ہوتے ہیں، اور وہ کچھ اس طرح سے سوچتی رہتی ہے۔ اینی ویز ہوتا کچھ یوں ہے کہ جب جان گھر آتا ہے تو ایلن اپنے باپ سے کہتی ہے کہ میں جان سے شادی کرنا چاہتی ہوں، لیکن مسٹر اسپیلڈنگ اس بات پہ انکار ہو جاتا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ جان از اے پور مین اینڈ اس کا جسٹ کاروبار ہے پینٹس کا، وہ مونگ پھلیاں بیچتا ہے، فروخت کرتا ہے، تو اس سے شادی نہیں، آپ کسی پڑھے لکھے کسی سمجھدار انسان کے ساتھ آپ کی شادی ہونی چاہیے۔ خیر وہ اپنے باپ کو فورس کرتی ہے کہ پاپا وہ صرف پینٹس ہی نہیں، وہ اخروٹ بھی بیچتا ہے، تو لیکن خیر اس کا باپ اسے کہتا ہے کہ خاموش ہو جاؤ۔ اتنے میں یہ ہوتا ہے کہ جان نامی جو لڑکا ہے، دا لیور آف ایلن، وہ دوڑتا ہوا آتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ ان کے گھر کے آنگن میں کوئی چیز اتر رہی ہے۔ تو یہ سب لوگ باہر کی طرف دوڑتے ہیں اور اتنے میں ایک جہاز لینڈ کرتا ہے مسز اسپیلڈنگ کے گارڈن میں، اور اس سے ایک شخص نکلتا ہے جو اپنا نام کرٹن بتاتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں زمین کا نہیں ہوں، میں اس پلینٹ کا نہیں ہوں، میں کسی دوسرے پلینٹ سے آیا ہوں۔ اور وہی ساتھ یہ بھی بتاتا ہے کہ جس پلینٹ سے میں آیا ہوں وہاں کے لوگ زمین کے لوگوں سے نفرت کرتے ہیں، وہ ان کو کمتر، انہیں ادنا سمجھتے ہیں، مینٹلی انفیریئر سمجھتے ہیں انہیں۔ اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں زمین پہ اس لیے آیا ہوں کہ میرا مشغلہ ہے یہاں کے لوگوں کے بارے میں انفارمیشن اکٹھی کرنا، معلومات اکٹھی کرنا، یہ میری ہیبٹ ہے اور میں اپنا شوق پورا کرنے آیا۔ اتنے میں یہ ہوتا ہے کہ جنرل پاورس صاحب آ جاتے ہیں، اور پاورس صاحب کرٹن کو کسی ملک کا جاسوس سمجھتے ہیں، اور وہ اپنے اسسٹنٹ کو یہ حکم جاری کرتے ہیں کہ کرٹن کا جو جہاز ہے اس کو تباہ کر دیا جائے۔ لیکن ہوتا کچھ یوں ہے کیونکہ کرٹن کے پاس ایز آئی ڈسکسڈ کہ اس کے پاس ایکسٹرا آرڈنری پاورز ہوتی ہیں،
اور وہ یہ کہتا ہے کہ اپنے اس پلین، اس ایئر کرافٹ کے ارد گرد وہ ایک انویزیبل وال کریٹ کر دیتا ہے، ایک نہ نظر آنے والی دیوار وہ جو ہے نا اس کے ارد گرد وہ لگا دیتا ہے۔ تو ہوتا کچھ یوں ہے کہ جب اسسٹنٹ شوٹ کرتا ہے تو مطلب اس نے ایک انویزیبل وال کریٹ ہوتی ہے، جہاز کی طرف کوئی گولی جاتی ہی نہیں، تو پھر وہ ایون دیٹ وہ یہ کر لیتا ہے، وہ اس سے جنرل پاورز کے ساتھ جب بات کرتا ہے تو وہ اس کا مائنڈ بھی ریڈ آؤٹ کر لیتا ہے، اور وہ اس سے کہتا ہے کہ آپ اس وقت سوچ رہے ہو کہ آپ کی پروموشن ہو جائے، اور حقیقت میں جنرل پاورز یہی سوچ رہا ہوتا ہے، تو اس لیے اس کے چھکے چھوٹ جاتے ہیں۔ اور پھر کیا ہوتا ہے جی کہ اب اس کو بھی یقین ہونے لگتا ہے کہ اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، جو کریٹن ہے اس میں بے پناہ صلاحیتیں ہیں اس میں۔ تو پھر وہ یہ کہتا ہے کریٹن ان سے کہ میں مختصر دورے کے لیے زمین پر آیا تھا، میرا یہاں رہنے کا ارادہ نہیں تھا، لیکن اب میں نے یہ سوچا ہے کہ میں اس زمین کا خود چارج سنبھالوں گا، لوگوں کو خوش کروں گا۔ اور وہ یہ کہتے ہوئے کیا کرتا ہے جی کہ ایک آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سونے کے لیے خوابگاہ میں چلا جاتا ہے۔ تو بہرحال اس ڈرامے کے تھرو کچھ جو رائٹر ہے وہ یہ چیز ریفلیکٹ کر رہا ہے کہ آنے والی جو نسلیں ہوں گی ان میں کریٹن جیسی خوبیاں ہوں گی، اور وہ موجودہ نسل سے نہ صرف سائنسی لحاظ سے زیادہ ترقی یافتہ ہوں گی بلکہ اخلاقی لحاظ سے بھی وہ بہتر ہوں گی، اور جس طرح کریٹن کے لوگوں نے موت کو فتح کر لیا، وہ ابدی زندگی جیتے ہیں، انہیں کوئی نہیں نقصان پہنچا سکتا، وہ اپنی حفاظت کے لیے اپنی ارد گرد اندیکھی دیواریں کھڑی کر دیتے ہیں، اگر وہ چاہیں تو لوگ اسے چھو تک نہیں سکتے، تو وہ وقت کی پیمائش کرنا بھی جانتے ہیں، وہ خوش مزاج اور ذہین ہے، اور وہ اپنی فراست سے کرشمے دکھا سکتے ہیں۔ تو وہ یہ آنے والی نسلوں کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے، پریڈکشن کر رہا ہے کہ آنے والی نسلیں مائٹ بھی اس ارتھ کے اوپر بھی ایسی ہوں گی۔ تو وہ یہ پیغام کریٹن کے کریکٹر کے ذریعے وہ یہ دے رہا ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اگر آپ اس سمری کو سمجھ لیں، سن لیں غور سے، تو کوسچنز تمام آپ ایزیلی اٹیمپٹ کر لیں گے، کیونکہ تمام کوسچنز کے آنسر یقیناً اسی سمری کے اندر ہے۔ باقی آپ لوگ ریڈ آؤٹ کر دیں پورا پلے، تو دیٹ از ویری گڈ تھنگ کہ آپ فرسٹ پیج سے لے کر لاسٹ پیج تک اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ اس کو ضرور ریڈ آؤٹ کیجئے گا، ادروائز یہ سمری انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے فروٹفل رہے گی۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔